کیا آپ نے کبھی درخت کی شاخوں سے جڑوں کو نیچے لٹکتے دیکھا ہے؟ بالکل ایسے جیسے رسیاں ہوں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ اکثر برگد جیسے درختوں پر نظر آئیں گی، تو یہ اصل میں ہے کیا؟ برگد کو ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آئیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں، جڑوں کے بارے میں سیکھتے ہیں اور ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو ایک مزے کا تجربہ دکھاتی ہوں تاکہ ہم جڑوں اور پودوں کی بڑھوتری کے بارے میں تھوڑا سا اور سیکھیں۔ ایک مخروطی فلاسک لیں اور اس میں گیلے کاغذ کا ایک گولا ڈالیں۔ اب کچھ نرم چنے لیں اور انہیں کاغذ کے درمیان رکھ دیں، بالکل جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اسے 2-3 دن کے لیے ایک طرف رکھ دیں اور پھر 3-4 دن بعد دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے 3 سے 4 دن بعد آپ کیا دیکھیں گے؟ ایک لمحہ رکیں اور اندازہ لگائیں۔ جی ہاں، آپ نے چنے میں کچھ واقعی دلچسپ دیکھا ہے۔ بیج سے 2 حصے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ جو نیچے مٹی کی طرف بڑھتا ہے، اسے ریڈیکل کہتے ہیں، یہ آخر کار جڑ بن جائے گا۔ دوسرا حصہ جو اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اسے پلامیول کہتے ہیں اور یہ آخر کار کومپل بن جائے گا۔ اس ویڈیو میں مختلف قسم کی جڑوں کے بارے میں بات کروں گی جو پودوں میں ہوتی ہیں۔ آئیں اس جڑ کو مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر سے موٹی ہے اور نیچے جاتے جاتے پتلی ہو جاتی ہے۔ یہ شکل پودے کو مٹی میں مضبوطی سے جمانے میں مدد دیتی ہے اور ان میں کچھ ثانوی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ انہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جڑ کا جو اصل حصہ ہے جو نیچے کی طرف پتلا ہوتا جاتا ہے، اسے بنیادی جڑ کہتے ہیں اور اسی بنیادی جڑ سے ثانوی جڑ نکلتی ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جڑ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بال بھی نظر آئیں گے اور سرے کے قریب آپ کو روٹ کیپ ملے گی۔ روٹ کیپ جڑ کے نرم اور نازک سرے کو محفوظ کرتی ہے، جسے روٹ ٹپ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، اس قسم کے روٹ سسٹم کو ٹیپ روٹ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ پودوں کو بہت اچھا سہارا دیتا ہے۔ روٹ ہیئرز پانی اور غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹیپ روٹ سسٹم والے پودوں کی کچھ مثالیں ہیں: گاجر اور مولی، جڑی بوٹیوں میں ککروندا اور درختوں میں بلوت کا درخت۔ آئیں ایک اور قسم کے روٹ سسٹم کی 2 مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں ایک پیاز ہے اور ایک چاول کا پودا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی روٹس پتلی اور دھاگے جیسی پھیلی ہوئی ہیں۔ ٹیپ روٹس کے برعکس، یہاں آپ کو نہ پرائمری روٹ نظر آتی ہے اور نہ ہی سیکنڈری روٹ۔ یہ سب بس دھاگے جیسی چیزیں ہیں اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسے فائبرس روٹ سسٹم کہتے ہیں۔ تو روٹ سسٹم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں اور ہم انہیں ٹیپ روٹ سسٹم اور فائبرس روٹ سسٹم کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسمیں کیسے وجود میں آئیں؟ یہ مختلف کیوں ہیں؟ آئیں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بیج کو دیکھیں۔ یہ سرخ لوبیا کا بیج ہے اور اسے ڈائیکوٹ لیڈنس کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ لفظ بڑا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں۔ دوسرا چاول کا بیج ہے اور اسے مونوکوٹیلیڈنس کہتے ہیں۔ اگر یہ نام مشکل لگ رہے ہیں تو فکر نہ کریں، آئیں ان الفاظ کو توڑ کر دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے بولا جاتا ہے۔ اچھا، تو پہلا ڈائیکوٹ لیڈنس ایسے پروناؤنس ہوتا ہے، ڈائیکوٹ لیڈنس، سمجھ آیا؟ اور دوسرا مونوکوٹیلیڈنس ایسے پروناؤنس ہوتا ہے، مونوکوٹیلیڈنس۔ اسے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے یا آپ آسانی کے لیے انہیں ڈائیکوٹس اور مونوکوٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ آسان ہے نا؟ بالکل، بہت آسان ہے۔ آپ ان بیجوں کی اقسام کے بارے میں آگے کلاسز میں اور زیادہ سیکھیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ کو یہ جاننا ہے کہ ڈائیکوٹ سے ٹیپ روٹ سسٹم بنتا ہے اور مونوکوٹ سے فائبرس روٹ سسٹم بنتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جی۔ تو یہی ہے دونوں روٹ سسٹم کی مختلف اقسام کی بنا۔ اب
टैप रूट्स और फिब्रस रूट्स के अलावा कुछ खास किस्म की तरमीम शुदा जड़ें होती हैं जिन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। ये रूट्स जमीन के ऊपर उगती हैं और पौधों को मजीद सहारा देती हैं, यानी जैसे उन्हें एक मददगार हाथ मिल जाए, और इसके साथ साथ ये अपनी असल रूट वाली जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं, जैसे पानी और ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करना। कमाल है ना। अब आएं यहाँ कुछ मिसालें देखते हैं। आप मुख्तलिफ पौधों में ज़मीन के ऊपर रूट्स देख सकते हैं। पहला वाला ऊपर बाएं तरफ है, ये मक्की या कॉर्न क्रॉप है। देखें कैसे रूट्स तने से निकलकर ज़मीन में जाती हैं। उन्हें स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। ये पौधे को ढीली मिट्टी में मजीद सहारा देती हैं। अगला है बहुत बड़ा बरगद का दरख्त। इसकी रूट्स शाखों से नीचे लटक कर जमीन की तरफ बढ़ती हैं। उन्हें क्रॉप रूट्स कहा जाता है और ये बड़े दरख्त को फैलने के लिए मदद देती हैं। फिर नीचे बाएं तरफ है स्ट्रॉबेरी का पौधा। यहां देखें, इसकी रूट्स जमीन के ऊपर दौड़ती हैं, नीचे नहीं। उन्हें रनर रूट्स कहा जाता है। और आखिर में नीचे दाएं तरफ ये नोकीली रूट देखें जो जमीन से बाहर निकल रही है। ये मैंग्रोव्स में देखी जाती हैं और उन्हें न्यूमेटोफॉस कहा जाता है। ये रूट्स पौधों को दिलदली या पानी में डूबे हुए इलाकों में सांस लेने में मदद देती हैं। तो ये हैं वह तरमीम शुदा जड़ें जो आम टैप रूट्स और फाइबरस रूट सिस्टम के अलावा होती हैं। ये देखकर वाकई हैरत होती है कि पौधे कैसे खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, है ना।